سعودی عرب سے کسی نے پوچھا ہے، یہ پوری عربی میں حدیث لکھ کے بھیجی ہے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا الاعمش عن حبیب بن ابی ثابت عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینة من غیر خوف ولا مطر فقیل لابن عباس ما اراد الى ذلك قال اراد الا يحرج امته یا الا يحرج امته، دونوں طرح سے پڑھا گیا، تحرج امته ہوگا یا يحرج امته۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے مدینہ میں ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھا اور مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھا، نہ کوئی بارش کا خوف تھا، یعنی کوئی بارش کا خوف بھی نہیں تھا، تو اس طرح سے دو نمازیں آپ نے ملا کے پڑھی ہیں۔ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ کا مقصد کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تاکہ امت کو مشقت نہ ہو۔ یہ حدیث کسی نے اس کی تشریح پوچھی ہے سعودی عرب سے۔ دیکھیں یہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھا اور مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھا، اور جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تاکہ امت حرج میں واقع نہ ہو، اور نبی کا بھی یہ عمل بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا تھا، دوسری حدیث میں آتا ہے۔ تو نبی سے پوچھا گیا تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ تاکہ امت تنگی میں نہ پڑے۔ تو خوب سمجھ لیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ اس حدیث کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ظہر عصر کے اس طرح سے ملا کے پڑھی کہ ظہر کے وقت میں ہی عصر پڑھ لی، یا عصر کے وقت کے اندر جا کے ظہر پڑھی آپ نے، یا مغرب سورج غروب ہوتے ہی مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لی، یا لیٹ نائٹ عشاء کے ساتھ مغرب پڑھ لی، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ بلکہ اس حدیث کے بارے میں جب عبداللہ بن عباس کے شاگرد سے پوچھا گیا، جن کی کنیت ابو الشعثاء تھی اور نام ان کا جابر بن زید تھا، تو ان سے جب پوچھا گیا کہ کیسے جمع کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا، یعنی ظہر کو بالکل آخر وقت تک لے گئے اور عصر کو بالکل اول وقت میں۔ تو ظہر پڑھی ہے اور تھوڑی دیر میں عصر کا وقت داخل ہو گیا تو ساتھ ہی عصر پڑھ لی، تو اس طرح سے یہ 8 رکعتیں ہو گئیں، جو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ 8 رکعتیں پڑھی ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ ظہر الگ ہے، عصر الگ ہے، سب اپنے اپنے ٹائم پر ہیں، لیکن ظہر کو ڈیلے بہت زیادہ کیا ہے۔ اسی طرح مغرب میں بھی 7 رکعتیں پڑھی ہیں، دوسری حدیث میں آتا ہے، تو 7 کا مطلب کیا ہے کہ 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی، لیکن مغرب کو بہت ڈیلے کیا آپ نے اور عشاء کو مقدم کیا۔ تو عبداللہ بن عباس کے جو شاگرد ہیں نا جابر بن زید، وہ کہتے ہیں میرا خیال ہے ایسے ہوا تھا۔ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عباس نے ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی ساتھ میں عصر پڑھ لی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تاخیر کی ہے آپ نے، اور اسی طرح ایسا بھی نہیں ہے کہ مغرب ہوئی اور فوراً مغرب کے ساتھ عشاء بھی پڑھ لی۔ تو یہی مطلب بڑے بڑے علماء محققین نے اس کا بتایا، اور یہی مطلب بنتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا بعض اسکالرز نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم عبداللہ بن عباس کو فالو کرتے ہیں، ان کی حدیث کی تابعین کیا تشریح کر رہے ہیں ہم اس کو فالو نہیں کرتے۔ تو یہاں ان اسکالر نے بڑی خیانت کی ہے، عبداللہ بن عباس کو ضرور فالو کریں رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین، لیکن عبداللہ بن عباس کی حدیث کا مطلب کیا ہے، وہ ان کا شاگرد زیادہ اچھا بتائے گا یا دوسرے لوگ زیادہ اچھا بتائیں گے؟ تو ان کے شاگرد جابر بن زید ہیں جو تابعی ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے جمع کی ہے، تو ان کی شاگرد کی بات کو لے کر عبداللہ بن عباس کی حدیث کی تشریح کو رد کر دینا، یعنی عبداللہ بن عباس کی حدیث کی 2 تشریح ان کے شاگرد بتا رہے ہیں وہ نہ ماننا، اور خود سے اپنی طرف سے تشریح کر دینا اور پھر کہنا کہ میں عبداللہ بن عباس کو فالو کرتا ہوں، تو یہ جہالت کی بات ہے۔ تو عبداللہ بن عباس کی حدیث کے 2 مطلب نکلتے ہیں، تو صحیح مطلب جو قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہے وہ یہی ہے کہ وہی مطلب ہے جو ان کے شاگرد بیان کر رہے ہیں، اور اس کی تائید دوسری حدیثوں سے بھی ہوتی ہے، اور سنن نسائی کی حدیث میں خود عبداللہ بن عباس کا بھی یہ قول منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اس طرح سے جمع کی ہے۔ لیکن خیر عبداللہ بن عباس کا قول ہو یا ان کے شاگرد کا قول ہو، بعض لوگوں نے کہا عبداللہ بن عباس کا نہیں ہے، ان کے شاگرد کا ہے، جو راوی نے عبداللہ بن عباس کی طرف منسوب کر دیا، تو بہرحال سنن نسائی کی حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن عباس نے خود کہا یہ، لیکن ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، انہوں نے کہا ہو یا ان کے شاگرد نے کہا ہو، تو ان کی بات میں جو یہ مطلب نکلتا ہے حدیث کا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انہوں نے تاخیر کی ہے ظہر میں، ایسا نہیں ہے کہ ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ لی۔ تو آج تو بہت سے لوگ کیا کر رہے ہیں، شاپنگ کے لیے جانا ہوتا ہے ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیں، اکیڈمیوں میں ظہر اور عصر ملا کے پڑھی جا رہی ہیں۔ تو یہ وہ حدیث کا مطلب ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ظہر کو مؤخر کیا ہے اور عصر کو مقدم کیا ہے، یعنی پہلے وقت میں پڑھی اور ظہر آخری وقت میں پڑھی۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو ویسے ہی جائز ہے، کیونکہ دونوں نمازیں جب اپنے اپنے ٹائم پہ پڑھی ہیں
تو پھر اس کا یہ مطلب کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ نبی نے یہ اس لیے کیا تاکہ امت مشقت میں نہ پڑے. تو وہ مشقت میں کہاں، وہ تو پڑ گئی مشقت میں کہ ظہر کو اتنا ڈیلے کیا جا رہا ہے، عصر کو مقدم کیا جا رہا ہے. تو جب اپنے اپنے ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں نمازیں، تو یہ رخصت کہاں ہوئی؟ یہ تو وہی کام ہوا جس کی نبی نے اجازت دی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول ایسا نہیں تھا. عام معمول تو نمازیں اول وقت میں پڑھنے کا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں ہمیں بتا دیا کہ ظہر کا وقت یہاں تک ہے اور عصر کا وقت یہاں سے لے کے یہاں تک. ظہر کا بتایا یہاں سے لے کے یہاں تک، عصر کا بتایا یہاں سے لے کے یہاں تک. قول سے تو بتا دیا تھا لیکن عمل سے نہیں بتایا تھا. تو نبی نے عمل کر کے دکھا کے بتا دیا کہ بھائی اس امت حرج میں نہ پڑے، کبھی ضرورت ہو تو اس طرح بھی کر سکتے ہو. تو کیونکہ اگر آپ دونوں کو اس طرح سے ملا کے پڑھیں گے نا، ظہر کو ڈیلے کریں گے اور عصر کو مقدم کریں گے، تو نماز آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. ایک ہی دفعہ میں 2 نمازیں نمٹ جائیں گی. تو یہ آسانی ہے اس میں. تو ضرورت کے وقت اس آسانی پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جیسے ہم سفر میں کر رہے ہوتے ہیں، مرض میں کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود مریضوں کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معذور کو اسی طرح سے حکم دیا. اس پر میں انشاءاللہ ایک پورے ریفرنسز کے ساتھ ایک ڈیٹیل میں کلپ ریکارڈ کروانے والا ہوں. تو پوری دلائل آپ کو انشاءاللہ اس میں مل جائیں گے. تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا. تو کبھی ضرورت ہو، سفر میں جانا ہو یا بیماری ہے تو اس طرح عمل کریں، ظہر کو ڈیلے کریں. میں تو کرتا ہوں سفر میں بعض دفعہ کہ بھی ظہر کا وقت ڈیلے ہو گیا تو عصر کے قریب ہے تو ظہر پڑھ کے ہی پھر عصر کر لیتے ہیں. اس میں بڑی آسانی ہوتی ہے، ورنہ ہر نماز کے لیے الگ الگ اترنا پڑتا ہے آپ کو. لیکن یہ بھی نارملی اس کا معمول نہ بنایا جائے. معمول تو وہی ہو جو نبی کا عمل تھا، اول وقت میں نماز پڑھنا، معمول اسی کا ہونا چاہیے. کبھی کبھار ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ مطلب ہے جی حدیث کا.